السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا نام صمد ہے۔ ویسے تو میرا تعلق میڈیکل سے ہے، میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف قرآن و حدیث۔ قرآن اور حدیث کی تعلیمات حاصل کرنے کا بہت شوق ہے، اس کے لیے قرآن اور حدیث کا مطالعہ بھی کرتا ہوں اور ڈفرینٹ اسکالرس کو بھی سنتا ہوں، جس میں سے ایک اسکالر جو آج کل بہت نامور ہیں، امید ہے کہ سر پی ایچ ڈی ہوں گے، کیونکہ جس طرح کی ان کی ریسرچ ہے، جتنی ہائی کوالٹی ریسرچ یہ کر رہے ہیں، اتنی ہائی پیک کی اسٹڈیز جو ان کا ریسرچ پروگرام ہے، پوری دنیا سے ہر چیز کی کلیکشن کر کے یہ اپنی ویڈیوز جو بنا رہے ہیں، تو آئی تھنک کوالیفیکیشن پی ایچ ڈی ہی ہوگی۔ تو میں ان کو ڈاکٹر صاحب ہی کہوں گا، ڈاکٹر فرقان قریشی صاحب۔ آؤٹ کلاس آؤٹ اسٹینڈنگ ریسرچ ہے سر آپ کی، مگر آپ کی کچھ چیزیں بتا کے مجھے آگے فردر کچھ سوالات کرنے ہیں۔ اس میں آپ کی ویڈیوز میں دیکھتا ہوں، ریسرچ بہت اعلیٰ کوالٹی کی آپ کی ہوتی ہے، ایکسپلینیشن بہت تحمل سے آپ چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں، ویری گڈ ایکسینٹ۔ آپ نے میں نے آپ کی جو ویڈیوز دیکھنی شروع کری، اس میں سب سے پہلے گاڈ اللہ کا ذکر تھا کہ آپ نے اللہ رب العزت کے بارے میں ایکسپلین کرنا شروع کیا۔ تو ایکسپلینیشن میں آپ نے سٹارٹ کرا کہ بہت پرانی قدیم تہذیبوں سے اٹھا کر، اس کے بعد پھر مختلف مذاہب کا آپ نے جائزہ لیا۔ ان جائزوں کے بعد پھر آپ آئے ہیں سارے مذاہب کی طرف، اور سب سے آخر میں آپ نے جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایکسپلینیشن دی۔ دیٹس گریٹ، امیزنگ ایکسپلینیشن۔ اس کائنات کو چلانے والی صرف ایک ہستی ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ امپریسو لیکچر، نو ڈاؤٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پھر اس کے بعد واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا آپ نے واقعہ ایکسپلین کیا، کہ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ایک ایسے مقام پہ ہوتی ہے جہاں سے مچھلی جو ہے جس کو نمک لگا کے رکھا تھا وہ جم کر کے پانی میں چلی جاتی ہے اور ایک اسپیس کریٹ کر لیتی، مطلب ایک راستہ بنا لیتی ہے، دیٹ از پورٹل۔ راستہ کریٹ کرتی ہے جس کو ڈفرینٹ اسکالرس سلطان یا سبابہ کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ نے بتایا کہ کمی بیشی ہو تو معذرت، کہ یہاں سے ایک پورٹل کھلتا ہے جہاں سے خضر علیہ السلام اس دنیا میں آئے، موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ ان کی کمیونیکیشن ہوئی اور فیوچر ٹائم کو انہوں نے ایڈجسٹ کیا۔ جو فیوچر میں ہونے والی چیزیں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے، اللہ نے خضر علیہ السلام کو جو علم دیا تھا، انہوں نے اس کے مطابق فیوچر کو ایڈجسٹ کیا۔ دین اس کے بعد پھر خضر علیہ السلام اس ملاقات کے بعد واپس چلے گئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سبابہ، پورٹلز، ان کی ڈفرینٹ ایکسپلینیشنز جو آپ کی ویڈیوز میں موجود ہیں، اسی طرح آپ نے ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ ذوالقرنین علیہ السلام نے جو ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ سفر کیا، یعنی وہ اس دنیا سے ڈفرینٹ پورٹلز کے ذریعے مشرق کی طرف گئے، وہاں سفر کیا، پھر مغرب کی طرف گئے، پھر وہاں سفر کیا۔ یہ پورٹلز، گیٹ وے جو دروازے ہیں، ان سے وہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ ویری نائس ایکسپلینیشن۔ پھر اسی طرح سلیمان علیہ السلام کا ذکر
کہ تخت جو ہے وہ ایک پلک جھپٹ کر جو ہے ایک یعنی پلک کو ہم بند کریں اور کھولیں اور وہ تخت جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے. تو یہ کون سا چینل ہے جس سے وہ تخت واپس آ گیا؟ اور سلیمان علیہ السلام کا سفر ہوا پہ اپنے قالین کو ہوا کے ذریعے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے. اس کے بارے میں کوئی ایکسپلینیشن آپ کی ریکوائرڈ نہیں ہے، درکار اس میں موجود نہیں ہے لیکچرز میں، کہ ہاؤ از اٹ. جیسے آپ ایکسپلین کر رہے ہیں نا کہ ویری نائس ایکسپلینیشن، گریٹ ایکسپلینیشن، کہ پورٹلز کے ذریعے ادھر ادھر جا رہے ہیں، حقیقت میں بالکل موجود ہوں گے. اسی طرح سے وہ تخت کس طرح سے یہاں پر آ گیا، اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت اگر آپ اس پہ تھوڑی ریسرچ کریں جس سے ہماری نالج انکریز ہو کہ یہ کس طرح سے پلک جھپک کے تخت ایک جگہ سے دوسری جگہ آ سکتا ہے. پھر آپ نے جو ہے اوریجن آف واٹر کے بارے میں بہت نائس ایکسپلینیشنز دی ہیں کہ پانی ہماری دنیا میں بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے، مگر اوریجن آف واٹر جو آپ نے بتایا ہے یعنی عرش ہے، عرش کے نیچے آ جائیں تو وہاں پہ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے، اس سے 4 نہریں نکلتی ہیں جس میں سے 2 ہماری ارتھ پہ آتی ہیں. آئی تھنک اس میں سے ایک نیل ہے اور دوسری فرات ہے، نام میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. تو یہ اس طرح سے ہمارے پاس دونوں نیلیں ٹریول کرتی ہوئی آتی ہیں. پھر آپ نے بتایا کہ ان پانی کے ساتھ کرسٹلز بھی ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس کے کرسٹلز جو بہت خوبصورت ہیں، وہ بھی وہیں سے نکل کے آتے ہیں یہاں پر. اور دنیا سے اگر ہم ہماری ارتھ سے اگر ہم باہر جائیں تو آئی تھنک 12.8 لائٹ ایئر فار ایک پانی کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. وہ جس کورنگ میں بھی ہے مگر واٹر موجود ہے وہاں پہ. تو آئی تھنک پانی جو ہے وہ سدرۃ المنتہا جو درخت ہے وہاں سے جو نہریں نکل رہی ہیں وہ وہاں سے ہوتی ہیں، پھر وہاں سے ہوتی ہوئی نیچے اس ہماری دنیا میں آتی ہیں. تو یہ بہت زبردست ایکسپلینیشن ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنی جگہ، اب میرے کچھ تھیوریز ہیں میرے پاس کہ آپ نے یہ ساری چیزیں تو بہت اچھی ایکسپلین کی ہیں، مگر کچھ اور چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. یعنی کوشچنس میرے جو آپ سے ہیں وہ اب میں آپ کو بتانا شروع کر رہا ہوں. پہلا کوشچن میرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو نماز ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ آپ نے رکوع صحیح نہیں کیا، آپ نے سجدہ صحیح نہیں کیا. تو صحابہ پوچھتے تھے کہ آپ کو کیسے پتہ؟ تو آپ کا آنسر ہوتا تھا کہ جس طرح میں آگے کی طرف دیکھتا ہوں اسی طرح اللہ مجھے پیچھے کی طرف بھی دکھاتا ہے. تو اس کے بارے میں کوئی چینل، کوئی لاجک اگر آپ کے ریسرچ میں یہ ٹاپک بھی انکلوڈ ہو کہ یہ کس طرح سے پاسبل ہے، اگر سائنس اب تک اس کو تھوڑا بہت بھی ایکسپلین کر پائے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابی کے ساتھ جا رہے تھے، تو اللہ کمی بیشی معاف کرے میرے الفاظوں میں کوئی عالم نہیں ہوں، تو ان کو سامنے کچھ کالے لباس میں کچھ لوگ نظر آئے. تو انہوں نے جو پرسن ساتھ تھے ان کے ساتھی ان کو وہاں روک دیا اور ایک لائن ڈرا کر دی کہ اس لائن سے آگے نہیں آنا. اگر تم اس لائن سے آگے آتے ہو تو آئی تھنک تم مجھے ساری عمر یا قیامت تک ڈھونڈ نہیں پاؤ گے میں کہاں ہوں. یعنی یہاں سے کوئی پورٹل، کوئی دروازہ اوپن ہوا تھا جو اللہ کے رسول آگے گئے تھے.
واٹ از دس؟ راستے میں چلتے ہوئے کوئی پورٹل یا اللہ کے رسول کے لیے اسپیشلی اس وقت وہ کھولا گیا تھا؟ اس کے بارے میں کچھ آپ کی ریسرچ اگر کہتی ہے تو پلیز ایکسپلین. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئی تھنک خطبہ دے رہے تھے، تو خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے ساریہ کو آواز دی اور کہا کہ ساریہ، دشمن جو ہے وہ پہاڑ کے پیچھے ہے. ویژن آف دا عمر رضی اللہ تعالیٰ، آئی ویژن، اللہ رب العزت نے ان کو دکھایا. انہوں نے آواز دے کے کہا، ویژن آئی، آنکھوں کی نظر نے بھی ٹریول کیا اور ساؤنڈ نے بھی ٹریول کیا بائی ایئر، اللہ کے حکم پر. تو واٹ از دس؟ اس کے بارے میں اینی ٹائپ آف ایکسپلینیشن کہ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ایوری تھنگ از کریکٹ. آئی ناٹ وانٹ ٹو سے اباؤٹ اٹ کہ آئی ہیو اے ڈاؤٹ ان دس ٹاپکس، ان دس ایونٹس. اٹ از اے کریکٹ، 100% کریکٹ، کیونکہ ادر مسلم بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں تمہارا رضی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے معجزات کو. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن ریکوائرڈ. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عراق کے گورنر تھے. شہر میں چوریاں ہونے لگیں، لوگوں نے درخواست کی آپ سے، تو آپ نے ایک کاغذ پہ کچھ لکھا اور کہا کہ اس کو شہر کے دروازے پہ لگا دو اور آج رات کوئی عشاء کے بعد گھر سے نہ نکلے. تو ایسا ہی ہوا، اور پھر جب عشاء کے بعد جو ٹائم انہوں نے مینشن کیا ہوگا، اس کے بعد جنگل سے جنگلی جانور آئے اور جو چور ڈکیت وغیرہ ہوتے تھے ان کو چیر پھاڑ کے کھا گئے. تو یہ لاجک جو ہے یہ کچھ سمجھ آنے والی چیزیں نہیں ہیں. آپ کی ریسرچ بہت اچھی ہے، مگر کچھ ان جو معجزات ہیں اگر ان کی طرف بھی آپ تھوڑا سا رجوع کریں، ان کے بارے میں بھی ہمیں کچھ کلو دیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چاہے 1-2% ایکسپلینیشن ہو، 5%، 10%، ہمیں کچھ پتہ چلے کہ یہ چیزیں کس طرح سے پاسبل ہو سکتی ہیں. برحق ہیں مگر ہماری تو سمجھ سے باہر ہے. یہ سارے معجزات ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ جو چاہے. مگر کیا ہماری سائنس، آپ کی نالج، آپ کی ریسرچ اس پہ کچھ کام کر رہی ہے؟ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بہت بڑا معجزہ ہے، براق پہ سفر کر کے جو ہے رسول اللہ بیت اللہ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور پھر آسمانوں کی سیر کری. تو ایک طرف اللہ کے رسول جو ہے ہر طرف دیکھ سکتے تھے آگے پیچھے، دوسری طرف ایک چینل وہاں کھل گیا جہاں صحابی کو منع کیا، صحابہ کہ اس سے آگے مت آنا، اور ڈائریکٹ وہاں سے آگے ٹریول کر گئے. تو یہ سفر براق کے ذریعے، آسمان سے براق جو ہے وہ زمین پر آیا اور اللہ کے رسول کو وہاں سے لے کر گیا. تو کیا بیت اللہ سے کوئی گیٹ وے نہیں ہے؟ مسجد اقصیٰ سے کوئی گیٹ وے ہے جو پورٹل وہاں سے اوپن ہوتا ہے اور وہاں سے پھر اللہ کے رسول کا معراج کا سفر شروع ہوا، پھر وہاں سے پھر اللہ سے ملاقات، جس کو قرآن و حدیث ایکسپلین کرتی ہیں. امیزنگ چیزیں. سائنس تو ابھی بہت پیچھے ہے، مگر فرقان قریشی صاحب، میرے آپ سے کچھ سوالات ہیں اس پہ کہ آپ کی جو ریسرچ ہے اس میں میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ جو ہیں کچھ سوالات جو ہیں کچھ ریسرچ ان پہ کریں اور اپنے علم کے ذریعے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں جہاں تک بھی آپ سے ایکسپلینیشن ہو سکے ان چیزوں کی، تو آپ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتائیں کہ
یہ ساری چیزیں کیا چینل ہے، کیا لاجکس ہیں جس کے تحت یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. میرے خیال سے اب تک جتنے لوگوں کو میں نے سنا ہے تو مجھے ایک واحد آپ کی ہی پرسنالٹی نظر آئی ہے جو ان چیزوں پہ غور کر کے ممکن ہے کسی حد تک کچھ آنسرس نکال سکے کہ مے بی یہ میتھڈ ہو، اس طرح سے یہ چیزیں پاسبل ہیں. اور اسی طرح سے بہت سارے اسلامک معجزات ایسے ہیں جو کہ اللہ کی قدرت سے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت خود کہتا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز میں غور کرو اگر تم عقل و شعور رکھتے ہو تو. اللہ کمی بیشی معاف کرے میرے الفاظوں کو. فرقان قریشی صاحب، میری آپ سے گزارش ہے کہ میری جو کوشچنز ہیں اس پہ آپ کوئی ویڈیو بنائیں جس پہ آپ ایکسپلینیشن دیں کہ کیا ہم ابھی اس قابل ہیں یا ہم ابھی تک نہیں ہیں اس قابل، یا آنے والے وقتوں میں ہم اس قابل ہو سکیں گے. کیونکہ کرنٹ ریسرچ آپ کو زیادہ پتہ ہے عام لوگوں کے مقابلے میں. نہ ہمیں پتہ ہے اور نہ ہم ان کتابوں تک، نہ ہمارے پاس اتنے ذرائع ہیں جو ہم پہنچ سکیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو ٹاپکس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ڈفرینٹ اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے اور اللہ کے رسول کے، تو ان چیزوں پہ بھی آپ کچھ ڈسکشن کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ.